نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی محترم و ارباب فکر و دانش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جناب والا، یہ میں اس دور کی بات کر رہی ہوں جب انسان لاچار تھا، مجبور تھا، مقہور تھا، مغلوب تھا، مضروب تھا، رفیع الشان منزلوں کی جانب کھلنے والی اس کی تمام تر راہوں کی روشنیاں مسدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ بے چین تھا، بے سکون تھا اور مضطرب تھا، کچھ بجھائی نہ دیتا تھا۔ اس کا سکون کس جہاں میں کھو گیا تھا، اس کی تاباں شمع کس موڑ پر دم توڑ گئی تھی۔ وہ اپنے کردار، اپنے وقار، اپنے مقام و مرتبے کی بازیافت کس عالم میں کرے، کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ معزز سامعین، اور پھر وہ جو ہادی برحق بھی ہے اور بدی بھی ہے، نافع بھی ہے، مقصد بھی ہے، غنی بھی ہے اور مغنی بھی ہے، رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اس خالق کو کائنات کو اپنی عظیم الشان تخلیق کے مرتے وقار پر رحم آ گیا۔ پھر اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مقدس عطا فرمایا۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جو بے نظیر و بے مثال ہے۔ اس عالم رنگ و بو میں کوئی کتاب اس پایا کی نہیں، نہ فصاحت و بلاغت میں، نہ فضائل و اوصاف میں، نہ کلام و بیان میں، نہ احکام و فرمودات میں۔ گویا حضور حق سے نوع بشر کو وہ کتاب لازوال عطا ہو گئی جس کا ورق ورق اسے ابد و امر کر گیا۔ حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی کہ جس سے قسمت نوع بشر چمک اٹھی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہی کلام ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ معزز سامعین، اسی قرآن برہان کے متعلق قرآن میں رب ذوالجلال فرماتا ہے، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے اور ہدایت و رحمت ہے۔ مومنین کے لیے حکم حق ہوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ پھر امت کے ہر بیٹے نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جناب صدر ذی وقار، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے صحابہ کرام دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ٹھہرے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کے ایک تنہا حکمران بن گئے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ حق کا پرچم لہراتے لہراتے جامع شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے عبد الرحمن الداخل افریقہ کے تپتے ریگزاروں کو اپنے پاؤں کی دھول بناتا چلا گیا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا ابن قاسم دیبل کے صفاق راجہ داہر کے لیے پیغام اجل لایا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا یوسف بن تاشفین الفانسو کے غرور و تکبر کے لیے موت بن گیا۔ اشبیلا، غرناطہ اور کرتبہ میں خوشیوں کے شادیانے بجائے گئے۔ اللہ جل جلالہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا امت کا غیرت مند بیٹا صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس ٹھہرایا گیا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا ابدالی 4 لاکھ مرہٹہ فوج کے لیے قیامت صغریٰ لایا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا محمود غزنوی بت شکن ثابت ہوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا بنگال کا وارث سراج الدولہ اور سرنگا پٹم کا مجاہد ٹیپو غیرت اسلام کی چٹان بن کر فرنگی سے جا ٹکرائے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ صدر محترم، یہ پرانا منظر تھا، اب نیا منظر ملاحظہ فرمائیں۔ یہ میرا افغانستان ہے جہاں لوگ مرتے نہیں، جلتے ہیں، جہاں آتش و آہن کی بارشیں برستی ہیں، جہاں ڈیزی کٹر بم فلک بوس چٹانوں کے سینے چیرتے رہے، ہم خاموش رہے۔ واضح قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں
روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، ارباب فکر و دانش ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا اور زمانے بھر میں ذلیل و خوار ہو گئے، ہمارے دلوں میں رحم نہ آیا، آنکھوں میں حیا نہ رہی، کسی کی ذلت ہماری انا کی تسکین کا سمانے بہم پہنچا گئی، دھوکہ دہی، عہد شکنی، خود غرضی، حسد، عداوت، چادر اور چار دیواری کی پامالی، منشیات فروشی، سمگلنگ، فرقہ واریت اور تخریب کاری ہماری شریانوں میں خون بن کر دوڑنے لگی، شریف شرافت کے پردے میں، حکمران حکمرانی کے پردے میں، تاجر تجارت کے پردے میں، ڈاکٹر مسیحائی کے پردے میں، منصف قانون کے پردے میں اور دشمن دوستی کے پردے میں بھیانک کھیل کھیل رہا ہے۔ آہ، کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ صدر ذی وقار، ہم نے قرآن مقدس کو چھوڑ دیا اور زمانے کی دھول بن گئے، ہم قرآن کو چومتے تو ضرور ہیں مگر پڑھتے نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے جس نے ہماری تمام تر قوتوں کو یعنی قوت ایجاد کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اقبال سچ فرما گئے، ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے، ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔